السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق اور صرف 5 منٹ کے مدرسے میں آپ سے بات کریں گے۔ بہترین مدرسہ ہے 5 منٹ کا، اور سب سے زیادہ شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے سب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ سب کے آپ دعوت و تبلیغ کے اس کام میں حصہ لیتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ لنک کو آگے شیئر کرتی ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے نمبرز ہمیں دیتی ہیں کہ باجی ان کو بھی ایڈ کر لیں 5 منٹ کے مدرسے میں، ان کو بھی ایڈ کر لیں۔ مختصر سے وقت میں پراثر اور بہت زیادہ مفید معلومات کا یہ حلقہ ہے۔ معلومات کے لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے علم کو صرف معلومات پر نہ رکھے، معمولات میں شامل کر دے۔ اللہ رب العزت 24 گھنٹے کی زندگی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والی ہو جائے۔ تو آج 24 محرم کا سفر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے آج کی حدیث پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ بددعا بادلوں سے اونچی گزر جاتی ہے، اور اللہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ میں تیری حمایت کروں گا، اگرچہ وہ حمایت کچھ دنوں کے بعد ہو۔ طبرانی۔ اور اطاعت کے جو فائدے ہیں، اللہ کی اطاعت اور نبی کے طریقے پر چلنے کے جو فائدے ہیں، وہ جو دنیا میں ملتے ہیں، تو برکت والی زندگی نیکی کی وجہ سے زندگی بہت برکت والی اور مزیدار ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس چاہے کثرت نہ ہو لیکن برکت ہوتی ہے، بہت ہی برکت والی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ ہم اپنے مدارس میں اساتذہ اکرام کو دیکھتے ہیں، انتہائی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی اجرت کے اوپر پوری زندگی انہوں نے لگا دی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اتنا اطمینان، اتنا سکون ان لوگوں کے چہروں پر جھلکتا ہے، ان کے گھروں میں جو برکتیں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہ ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ ایسی پرلطف زندگی جو عموماً بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے ایسی مزیدار زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور آج کی تعلیم یہ کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کسی کا عیب تلاش کرنا ہے۔ ایسے گناہ جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحے میں یہ انسان کو جنت سے نکال کر جہنم کے اتھا گہرائیوں میں گرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ جس پر فضل فرما دیں اور وہ بچ جائے، ورنہ ایسا گناہ عیب جوئی کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بارہا فرما دیا کہ عیب تلاش کرنا کسی کی اچھی چیز نہیں ہے، اور گناہوں کا جو نقصان ہمیں دنیا میں ہی پیش آ جائے گا خدا نخواستہ، کہ گناہگار کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے، مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی لعنت جو ہے نا، وہ جھوٹ کی لعنت ہے۔ جھوٹ کو ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جھوٹ ایک سیکنڈ کا بھی جھوٹ ہو نا، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہم فون کسی نے ہمیں کیا اور ہم نے اس سے یہ کہہ دیا کہ اچھا میں ابھی آپ کو 1 منٹ میں کال بیک کرتی ہوں، 1 منٹ میں کال بیک کرتی ہوں، یہ ایسے ہی جملہ ہے، غیر دانستہ طور پر یہ منہ سے نکل جاتے ہیں، اور 1 منٹ کے بعد بھی ہم انہیں کال بیک نہیں کرتے، تو یہ گناہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہو گیا۔ یا بچے کو بہلانے کے لیے کہا کہ اچھا آپ ابھی چپ ہو جائے، میں آپ کو ٹافی دوں گی، اور ٹافی نہیں دی، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ بچے کی نظروں میں تو امیج خراب ہوا ہی ہوا، جن کو فون کرنا تھا ان کی نظروں میں بھی امیج خراب ہوا، لیکن گناہ بھی لکھا گیا، جس کو کہتے ہیں گناہ وہ بھی بے لذت، کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ گناہ ہے اور گناہ ہو بھی گیا، اور گناہ ہمارے اعمال نامے میں وہ لکھا بھی گیا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کا واقعہ قرآن کی عظمت کا واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی عمر میں جا کر لڑکی پیدا ہوئی، بہت ہی زیادہ خوشی میں آ کر قسم کھا بیٹھا کہ میں اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر جب وقت قریب آیا تو نہایت فکر پیدا ہوئی کہ میں کیا اور میری ہستی کیا، 2 جہاں کی دولت میں کس طرح اپنی بیٹی کو دے سکتا ہوں۔ ایسی پریشانی میں ہر ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ کیا کروں، کس طرح اپنی قسم سے بری ہو سکتا ہوں۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے سن کر فرمایا، تیرے قسم کا بہت ہی آسان علاج ہے، اے شخص تو اپنی دختر کو قرآن مجید کی تعلیم دے، پھر رخصتی کے وقت قرآن مجید کو اس کے بغل میں دے کر وعدہ کر دے، قسم ہے اللہ کی تو نے دونوں جہان کی دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی، اور تو اپنے قسم سے بری ہو گیا۔ اور آج کی معلومات کے سب سے پہلے چور کی سزا میں ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹا گیا، چوری کی سزا میں۔ اچھا، اب یہ جو ہم یہاں پر بات کی واقعے کی کہ دونوں جہانوں کی دولت، بے شک کہ قرآن دونوں جہان کی دولت ہے، دلوں کا اطمینان، روح کا سکون، دنیا کی برکت قرآن ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو رخصتی کے ٹائم پر سر پر رکھ کر قرآن دے دیا جاتا ہے، سر سے اونچا اٹھا کر کوئی بھائی، کوئی کزن جو ہوتا ہے وہ قرآن پکڑا ہوتا ہے، اس کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بچی جس کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے، یقین کیجئے کہ ہمارے یہاں 70% بچیاں ایسی ہیں جنہیں قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ معلوم ہی نہیں ہے،
بالکل نہیں معلوم ان کو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ وہ شادی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس قرآن کے سارے احکامات کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، وہ قرآن سروں پہ رکھ کر بھیجا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے سائے میں رخصت ہو جائے۔ قرآن کا سایہ یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآن کے احکامات پر چلنے والی بن جائے، تو سمجھے ہم قرآن کے سائے میں زندگی کو گزاریں، پھر دارین کی کامیابیاں ہم کو ملیں گی اور دارین کی دولت سے اللہ رب العزت ہمیں نوازیں گے۔ تو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اس کو سمجھا جائے، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ الحمدللہ سلی صاحب کو دیتا ہے گھر بیٹھے تفسیر قرآن، بہترین حلقہ جس میں ایک ٹائم پر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ہزاروں خواتین قرآن ترجمے کو پڑھتی ہیں۔ پچھلے سال 4000 سے زیادہ خواتین نے 4 سالہ کورس کیا ہے، 4 سالہ کورس، بہترین کورس رہا۔ سننے والی تو 4000 سے زیادہ رہیں، لیکن جنہوں نے تمارین کر کے بھیجے ان کا گراف 350-400 کے قریب تھا، باقاعدہ طالبات تھی۔ تو ابھی بھی کورس شروع ہو گیا، اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، نمبر ڈائل کر لیجئے 033313089291 اور قرآن تفسیر کے حلقے میں داخل ہو جائیے۔ بہت چھوٹے چھوٹے اسباق آتے ہیں اور چھوٹی سی تمرین ہوتی ہے، تو ضرور کیجئے۔ اور آج کا سبق کے تلاوت قرآن کا ایک بہت اہم ادب ہے۔ پہلے جو قرآن پاک چھپا کرتے تھے اس میں پیچھے آداب تلاوت لکھا ہوا کرتے تھے۔ آداب تلاوت میں تھا کہ باوضو بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کے درمیان میں کسی سے بات چیت نہ کریں، بہت ہو تو منہ میں کوئی خوشبودار چیز دبا لیں، جیسے الائچی وغیرہ دبا کے بیٹھیں، اور صاف ستھرے ماحول میں بیٹھیں، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، دوزانو ہو کر بیٹھیں، اور جو آیات ڈرانے والی ہوں ان پر ڈرنے کی ایکٹنگ ہی کر لیں، لیکن کریں ضرور۔ یعنی اتنا تو ترجمہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ پتہ ہو یہ آیات کون سی ہیں جس میں اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں۔ خوشخبریوں کی آیات پر طلب کریں، جہنم کی آیات پر جہنم سے پناہ مانگیں، جنت کی آیت پر جنت کی طلب کریں، تو یہ سب چیزیں تھیں اور یہ سب چیزیں ہوتی بھی تھیں، اب نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا اس شخص کی آواز کی طرف توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ البتہ کلام پاک کے لیے ضروری ہے کہ گانے کی آواز میں نہ پڑھا جائے، گانے کی طرز پہ نہ پڑھا جائے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی، ایک حدیث میں آئے کہ اس سے بچو جس طرح عاشق غزلوں کی آواز بنا کر موسیقی کے قوانین پر پڑھتے ہیں، اس طرح مت پڑھو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس طرح کا پڑھنے والا فاسق ہوتا ہے، سننے والا گنہگار ہوتا ہے، مگر گانے کے قواعد کی روایت کے بغیر خوش آواز ہی مطلوب ہے۔ حدیث میں بہت جگہوں پر ترغیب آئی ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن کو مزین کرو، ایک جگہ ارشاد ہے اچھی آواز سے کلام اللہ شریف کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفے کے نواح میں جا رہے تھے، ایک جگہ فساق کا مجمع ایک گھر میں جمع تھا، گویا جس کا نام زازان تھا، گا رہا تھا اور سارنگی بجا رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آواز سن کر ارشاد فرمایا کیا ہی اچھی آواز تھی، اگر قرآن کی تلاوت ہوتی اپنے سر پر کپڑا ڈال کر گزرتے چلے گئے۔ زازان نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا یہ صحابی اور یہ ارشاد فرما گئے۔ اس پر اس مقولے کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ حد نہیں۔ قصہ مختصر کے سب آلات توڑ دیے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گئے اور علامہ وقت ہوئے۔ بہت ہی روایت میں اچھی آواز سے قرآن کی مدح آئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہے کہ گانے کی آواز میں پڑھنے میں ممانعت ہے، یعنی اچھی آواز سے پڑھنا بھی قرآن کا اچھی آواز سے پڑھنا بھی قرآن کا ادب ہے۔ تو بہترین آواز کے ساتھ قرآن کیجئے، تو پھر کروا لیں آپ کا ایک قرآن کا مقابلہ۔ خوش الحانی کے ساتھ جو خواتین بہت اچھے طریقے سے تلاوت قرآن کر سکتی ہیں، چلیے 14 اگست پہ ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ بہترین قرأت پر سلیس اکیڈمی دے گا آپ کو کیش پرائز یا بہترین کتاب کا تحفہ انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر فوراً نمبر ڈائل کر لیجئے 033313089291۔